سجائیں گے، آپ نے بازار سجائے، آپ نے محلے سجائے، لیکن حضرت خود کو ہم نے سجائے کوئی نہیں۔ حضور نبی علیہ السلام تو ہمیں سجا نہیں دیتے، ہم نے تو صرف گلی پہ اتفاق کر لیا۔ نہیں یار، خود کو بھی سجاؤ، ہاں خود کو بھی جمعیہ لگاؤ، وہ چار چار بلا بدل دی اپنے اندر بھی لگاؤ، ہاں یہ ضرورت ہے اس وقت، دو دو بلب اپنے اندر بھی لگاؤ، محبت کے بلب اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو کوئی صوفی تھے نا، پھر صوفیوں کو تنقید کا بھی بڑا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے جملے بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ کسی صوفی نے پھر بڑے درد سے لکھا تھا، جب کہتے ہیں ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو، ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان اندھیرا ہے۔ یار باہر لیٹا نہیں، اندر نہیں رہے، نہیں یار آؤ اندر بھی روشنی کریے، آؤ حضور کی نبی علیہ السلام کی اتباع کی محبت کی دو دو لڑیاں خود کو بھی لگائیں۔ اور میں کہتا ہوں آپ اوپر سے شروع ہوں اور آخر تک آئیں، آپ کو ہر ایک میں یہ لڑیاں لگی نظر آئیں گی۔ یہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اینڈ میں نے حضور کو صفات پہ پھر کرنا ہے، آپ ٹینشن نہیں لیں، اب میں لڑیوں کی بات اینڈ میں نے حضور کو صفات پہ کرنا ہے۔ وہ ایک لڑکی آ گئی اگلے دن، اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ ہم نے اسے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب ابو بکر پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بتا۔ وہ کرتی ہے میں جو ہے نا میں یتیم اور میری ماں بھی نہیں ہے، میرے گھر میں صرف میری بوڑھی دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بکری ہیں، ان کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں۔ تو میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میری دادی اندھی ہے، اس سے دودھ نہیں نکلے گا، نکالنا چاہیے کہ نہیں نکلے گا، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں میں نکال نہیں سکتی۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ ہم میں موجود تھے، اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ اور رو اس لیے رہی ہوں حضور نبی علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، اب دودھ کون نکالا کرے گا؟ یہ حضرت جی ہمیں کیا ہو گیا یار، وہ بیگانے تو بیگانے، یہ جذبات تو ہمارے پاس اب اپنوں کے لیے بھی نہیں رہے۔ وجہ لڑیاں صرف گلی نہیں لگی ہیں، میں نے کوئی بھی نہیں لگی، چڑیاں صرف باہر ہی لگی ہیں، میں نے کوئی بھی نہیں لگی، لائٹیں صرف گلی ہی لگی ہیں، میرے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے۔ یہ دیکھو جن کے اندر بھی لائٹیں لگی نہیں تھی، چھوٹی شان ہے حضرت جی۔ میں نے تو یہاں بڑوں بڑوں کو دیکھا 4 پیسیاں حضرت جی ہم یار بدل لیتے، لیکن صدیق اکبر کون ہے جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا۔ آپ رو پڑے، محبوب اس شدت سے یاد آئے، رو پڑے آپ، رو کے اس بچی کو کیا کہتے ہیں تو نہ گھبرا، حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آ کے ابو بکر نکالا کرے گا۔ اس وقت ضرورت ہے۔ پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، لکھا ہے کہ مدینہ کے مضافات میں نے کما جی، وہ بھی نبی میں کتنے بڑے لوگ تھے۔ اچھا حضرت جی آپ کی بھی چکوال میں اسمبلی میں یہ پڑھی جاتی ہے دعا، قلب پہ آتی ہے دعا بنتے ہیں، ہمارے سیالکوٹ میں پڑھی جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت نہ سیالکوٹ والوں کو یاد ہے، چکوال کے لیے میں کہہ کچھ نہیں سکتا۔ میں نے خود حضرت 10 سال اسمبلی میں یہ دعا پڑھی، 10 سال میں حیران ہوں دعا کیا ہے یار، بڑا عرصہ ہوتا ہے حضرت 10 سال، ہر مہینے میں 26 بار یہ دعا پڑھتے تھے اسمبلی میں۔ دعا کیا تھی؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، کی کبھی ہے حضرت کی کبھی؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اب سنو حضرت اس کو کہتے ہیں محبت۔ امائی نبینہ تھی، ان کا بیٹا جہاد میں جامع شہادت میں اس کر چکا تھا،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی نا ذمہ داری خود پہ دے رکھی. جب کہیں جاتے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگا جاتے بھائی تو نے خدمت کرنی ہے. کسی غزوے پہ تشریف لے جاتے, کسی اور سلسلے میں جاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا, آپ تو چلے گئے. فرماتے میں نے اس شخص سے کہا تو نے نہیں جانا, ارے میں جانا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ اس انداز سے خدمت کر کے آنی ہے کہ اماں جی بھی آکھن کے خدمت اج جی ہوئی ہے, خدمت اج ہوئی ہے صحیح. اور فرماتے میں چلا گیا, آہستہ آواز میں نا دبی دبی آواز میں نے السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے کہ کون آیا. فرماتے جھاڑو دیا, تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندھا, روٹی بنائی, سالن پکایا, اماں جی کو بٹھایا, نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا, اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. تو ہماری ساتھ ہی پوچھتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے ہیں؟ آج ابو بکر میں بڑا حیران ہوں, کسی لیے تو یہ مشہور ہے کہ یہ نبی نے, لیکن اس کو تو نظر آتا. اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں ہے؟ فرماتے میں نے پوچھا کہ تجھے کس اماں تجھے تو نظر آتا ہے؟ وہ کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں ہے. فرماتے میں نے پوچھا کہ تجھے کس طرح پتا ہے ابو بکر نہیں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت کوئی نہیں تھا. قرض کرتی ہے اے آنے والے جب ابو بکر آتے ہیں نا کیونکہ میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں, جب نرم ہوتا ہے نا پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا جب ابو بکر نہیں آیا ہے. آئی سمجھ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. کیتا میرا ہی تے میرا پان نہیں ہے, دور اسی کی کرنا اسی تے میرا پان لے دیں. آج میری یوتھ کا یہ حال ہے کہ جب بچیوں کے سکول جانے اور آنے کا ٹائم ہوتا ہے یہ چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کہا او کاکا آیات بھی بڑی ہیں, حدیث بھی بڑی, میں سیدھی تیرنا پنجابی گل کرنا. آج پتر کسی دی تھی بھی کھلوتا ہے, کل تھی تیری بھی جوان ہے. آج تینوں اپنے ڈنڈا دے بڑا مان ہے, کل ڈنڈ نہ مگ جانا تیری. آج کسی دی نہ کھلو, کل کو تیری لے ہی کھلوے. آؤ یار ایک قدم آگے بڑھاؤ, بہت پیچھے چلے گئے ہیں. وہ اقبال تھا نا, کمال اقبال نے بھی لکھا, کمال اقبال نے کیا کیا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شعر تو بڑے, مجھے سب سے سونا یہ شعر لگتا ہے, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. کیا ہو گیا یار, کیڑے پاسے نکلتے ہیں سیو چلیے, ہم محمدی ہیں, ہم محمدی ہیں یار. حضرت عبداللہ بن زید سے نام صحابی والا صحابی نہیں تھے, 8 بجے یہ صحابی نہیں تھے, نام صحابی والا. ساری زندگی نہیں نکاح نہیں کیا, مجرد رہے حضرت جی, اور بہت بڑا مجاہدہ ہے حضرت جی, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑا مجاہدہ ہے حضرت جی. وہ بات تو باہر بندے کے بس کا روگ ہی نہیں ہے حضرت جی. مجرد رہے تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریا یعقوب کیا. لکھا بڑا خواب ہے. ایک دن بیٹھے کو کتاب پڑھ رہے تھے, حدیث پاک کی, حدیث پاک نگاہ سے گزری. اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی بندہ بھی تنہا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر کو پہنچا نہیں یا پہنچی نہیں, یا پہنچا یا پہنچی, نکاح کسی وجہ سے نہیں ہوا, تو کیا جنت میں اللہ جل شانہ آپس میں نکاح کر لیں. جب یہ حدیث پڑھی نا تو رات کو سوتے سوتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں, یا اللہ تیرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح ہونا ہے, تو پھر دکھائی دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی. وہ خاص ہی ہوگی نا, ہوگی تو عام تو نہیں ہوگی, دکھا تو صحیح ہے کون. وہ لکھا پہلی رات دعا کی تو مقبول نہیں ہوئی, دوسری رات کی پھر نہیں ہوئی, تیسری رات کی تو ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے, سیاہ فام. تو کیا کہہ رہی ہے, میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. ساتھ ہی آنکھ کھل گئی, فجر پڑی, سواری لی, بصرہ گئے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا. ایک مرید کے گھر بیٹھے,
لوگوں نے اس کی ضرورت بغیر دسنے کے میں آئے گا. آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے اس کی ضرورت دی ہے. آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا انہوں نے ملنا ہے. لوگ حیران ہو گئے اس کرنے لگے تو آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا کیوں اس کو مل نہیں سکتا؟ وہ حضرت تو دیوان نہیں ہے. لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اور یہ بھی کسی نے کمال ہی لکھا تھا حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سلا رکھا ہے.